تحریک ثبوت کی خاطر خوں بہانا ہی کیا ضروری ہے، گھر کی تاریکیاں مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری ہے۔ جناب والا، بات صرف یہی تک محدود نہیں، تعلیمی میدان میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ آپ بتائیے کون سا ایسا سیاستدان ہے، کون سا ایسا لیڈر ہے جس کے اپنے بچے پاکستان میں پڑھتے ہو؟ ہمیں کہا جاتا ہے تعلیم حاصل کرو، ترقی کرو، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کرے تعلیم حاصل کر کے؟ تعلیم حاصل کرنے والوں کا تو حشر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرح ہوتا ہے۔ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر عافیہ کو تشت میں پیش کر دیا جاتا ہے، برہنہ ہو کر اسے امریکی عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہماری حکومت لبوں پر مہرے لگائے بیٹھی ہے۔ جناب والا، لبوں پر مہرے لگائے بیٹھی ہے۔ یہ ہے ہماری آزادی۔ اس آزادی کی بات کرتے ہو تو میں انکار کرتی ہوں ایسی آزادی سے۔ یہ آزادی تھی جس کا 62 سال پہلے خواب دیکھا گیا تھا۔ ارے شرمندہ ہوں میں اپنے ان بزرگوں سے جنہوں نے ہمارے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میں صرف آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی، نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے جیے۔ یہ تھی وازمہ جناح یونیورسٹی فار وومن سے۔ اور اب موافقت میں تشریف لائیں گی بات کرنے کے لیے، اپنے دلائل دینے کے لیے ڈی ایچ اے کالج سے ملکہ حیدر۔ آج بھی خام ہے اے دوست زمانے کا نظام، مکتب عشق نہیں، درس مساوات نہیں، جن میں اخلاق و محبت کی فراوانی ہو، سینہ آدم خاکی میں وہ جذبات نہیں۔ جناب صدر، میری بائیں جانب سے آنے والے اس قرارداد کے مخالف مقررین نے سچ کو جھوٹ، صحیح کو غلط، یقین کو تشکیک، ایمان کو کفر اور نیک کو بد قرار دے کر اس ایوان کے ماحول کو آزردہ کر دیا ہے، پشمردہ کر دیا ہے اس ایوان کے ماحول کو، اس بات کا ڈھول پیٹ کر کہ وہ آزاد نہیں۔ میں ان سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ وہ کہ جن کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں، جن کے مقاصد جلیل ہوتے ہیں، جن کی نگاہ دل فریب ہوتی ہے اور جن کی ادا دل نواز ہوتی ہے، وہ ہمیشہ دنیا کو کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کانٹوں کو چنتے ہیں، پھولوں کو کھلاتے ہیں اور کائنات کو حسین رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ سینہ پیٹتے ہوئے اور گالوں پر تھپیڑے مارتے ہوئے اس بات پر نوحہ کنا ہوتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ جناب صدر، میرے معزز قائد ہستے اختلاف اور ان کے ساتھی وہ احسان فراموش لوگ ہیں جو خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر اس کے اوپر اپنی اہلیت کا پرچم لگا کر ناکامیوں اور پستیوں کے اندھیروں میں اتر جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم ابن رشدی ہی نہیں، ہم جابر ہیں، ہم کندی ہیں، ہم ابن خلدون طبری ہیں، ہم ابن سینا، ابن الہیثم، ہم البیرونی توسی ہیں، ہم شاعری میں شیرازی ہیں، ہم نغمہ گری میں فردوسی ہیں، ہم خیام ہیں نیشا پور کے، ہم رومی کی مثنوی ہیں، ہم سوز بنے تو بھلے شاہ، ہم ساز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف، ہم رقص بنے، ہم وجد بنے، ہم سچل سرمست بنے، جب جنگ ہوئی تو دولہا دریا خان بنے، جب امن ہوا تو اکبر کے نورتن بنے۔ جناب صدر، ہم آزاد ہیں۔ پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، راہ کے سنگو آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو، روکشے نیکو بد کتنے کو طاقت، سر پر بادل لیے ہیں تہیا کیے، بارش زہر کا ایک نئے قہر کا، میرے دیداورو، میرے دانشورو، اپنی تحریر سے اپنی تقدیر کو نقش کرتے چلو، تھام لو ایک دم یہ عصائے قلم، ایک فرعون کیا لاکھ فرعون ہو، ڈوب ہی جائیں گے، ڈوب ہی جائیں گے۔ ڈی ایچ اے کالج سے ملکہ حیدر اپنے دلائل پیش کر رہی تھیں، اور اب مخالفت میں اپنے دلائل پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گی ڈی جے کالج سے فلک ناز۔ شاہین کا جہاں آج بھی کرگس کا جہاں ہے، ملتی ہوئی ملا سے مجاہد کی اذا ہے، مانا کے ستاروں سے بھی آگے ہے جہاں، اور شاہین میں مگر طاقت پرواز کہاں ہے۔ اے اقبال تیرے شاہین آج کہہ رہے ہیں ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں۔ میں پوچھتی ہوں آج اس ایوان سے کہ آج کی عورت آزاد ہے؟
آج دھرتی ماں کے کسی گاؤں میں بیٹی کا سودا کیا جا رہا ہے, رسم و رواج کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے, بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے, دختر مشرق کی عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے. کیوں؟ ہم آزاد ہیں جناب والا. آفرین ہے ایسی آزادی پر اور آفرین ہے ہم پر جو ہم کہہ رہے ہیں ہم آزاد ہیں. اے بن قاسم کی للکار, اے ٹیپو کی تلوار, اے مستقبل کے معمار, سن میری پکار. آج سے 62 سال پہلے ایک قوم, ایک آواز اور ایک سبز ہلالی پرچم کے ساتھ ایک سرزمین کا مطالبہ کر رہی تھی, اور آج 62 سال کے بعد وہی سرزمین تم سے ایک قوم کا مطالبہ کر رہی ہے. اس کو ایک متحد قوم دے دو, ایک آزاد قوم دے دو, پھر فخر سے کہنا کہ ہاں ہم آزاد ہیں. بڑھا قدم اٹھا نظر تیرے لیے ہے بہروبر, بڑھا قدم اٹھا نظر تیرے لیے ہے بہروبر, جہان نو کے پاس باں میرے وطن کے نوجوان, بلندیوں کی سمت چل کے آندھیوں کے رخ بدل, میرے وطن کے نوجوان, میرے وطن کے نوجوان. شکریہ. ایک دفعہ ذرا زبردست کلیپنگ میں بتائیں کہ انجوائے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ. اور اب جو ڈیبیٹرز آنے والے ہیں, جس طرح پہلے ڈیبیٹرز تھے اسی طرح سارے ہی بیسٹ ہیں, اور اب یہاں پر تشریف لائیں گے ایس بی ایس سے سید فیصل کریم, جو کہ موافقت میں دلائل دیں گے. ہم آزاد ہیں کیونکہ ہماری سوچ آزاد ہے, اور جن قوموں کی سوچیں آزاد ہوتی ہے, پھر چاہے ان قوم کے لوگوں کے گلوں میں توق, ہاتھ میں ہتکڑیاں, پیر میں بیڑیاں اور جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا ہو, وہ ان اقوام سے پھر بھی لاکھ درجے بہتر ہوتی ہیں جو ذہنی غلامی کا شکار ہوں. جی ہاں جناب والا, ہم آزاد ہیں. میں اپنے اور اپنے 17 کروڑ عوام کی آزادی کے اس سے اچھی مثال اور کیا دوں کہ اب تاج اچھالے جا رہے ہیں, اب تخت گرائے جا رہے ہیں, اور وہ دن اب دور نہیں جب ہم اہل صفا مردود حرم مسند پر بٹھائے جائیں گے. پھر تم بھی لوگوں, پھر ہم بھی لوگوں یہ ترانہ مل کر گائیں گے, جرنل جی اٹھو اب کوچ کرو, ہم تو آزاد ہیں, ہم تو آزاد ہیں, ڈنڈے ہم سے دور کرو, ہم تو آزاد ہیں, ہم تو آزاد ہیں. جناب صدر یہاں پہ میرے مخالف آئے, انہوں نے میری بہن عافیہ کا نام لیا. جی ہاں جناب صدر, میں مانتا ہوں کہ وہ تکلیف میں ہے, اسے برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. وہ غلام ہے, وہ غلام ہے, مگر جب اس غلام لڑکی کو قرآن پر چلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ حکم ماننے سے انکار کر کے یہ ثابت کرتی ہے کہ میرا جسم تو اغیار کے شکنجوں میں ہے, لیکن میری سوچ ابھی آزاد ہے, میرا ذہن ابھی آزاد ہے. تو پرندے مار دے, سرو سنوبر مار دے, تیری مرضی, جس کو دہشت گرد کہہ کر مار دے, اور ایک جس کو ڈھونڈنے کو بھیج دی اتنی سپاہ, یہ نہ ہو وہ تجھے تیرے گھر کے اندر مار دے, اور تیرا اس کے چاہنے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بھیج کر لشکر کے لشکر مار دے. جی ہاں جناب صدر, ہم آزاد ہیں. جناب صدر, نقصان اٹھانا الگ بات اور قید ہونا الگ بات ہے. فلسطین غلام نہیں, اگر فلسطین غلام ہوتا تو غزہ کا بچہ بچہ تل ابیب کے یہود کے ٹکڑوں پر پلتا اور بیت المقدس کی مقدس بیٹی حیفا کے بازاروں میں بکتی. مگر آج فلسطین کا بچہ بچہ بیٹی بیٹی اسرائیلی توپ کے آگے پتھر لے کر کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگاتے ہیں, حق ہے ہمارا آزادی, ہم لے کر رہیں گے آزادی. تو کیسے نہ دے گا آزادی, تیرا باپ بھی دے گا آزادی. جی ہاں جناب صدر, کشمیر غلام نہیں, وہاں گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے ڈگر ڈگر سے آزادی کے ترانے گائے جاتے ہیں. وہاں ہر شہید کی میت کو جنت کے دولے کی سواری کہتے ہیں, اور ایسی قوم کو غلام میرے مخالفین اور ان کے ہواری کہتے ہیں. جناب صدر اٹھو, بتاؤ بھارت کو, بہت ہو چکی مکاری, اب بہت ہو چکا ہے فریب, وقت ہے اب بھی سمجھ لو ورنہ اٹھ پڑے گا پورا دیش اگر اٹھ گیا تو سمجھو آفت ہی آ جائے گی. ہندوستان کے کونے کونے میں قیامت آ جائے گی. پھر کیسے تو اپنے ایٹم بم سے ہمیں دھمکانے آئے گا, اسے چلانے بول جتا سے باپو تیرا آ جائے گا. اب کی فکر مت کر, اب کی فکر مت کر, چہرے کا خول بدل دیں گے, ہمیں اپنے خدا کی قسم جسم کا جوڑ کچل دیں گے. دہلی کے چھاتی پر لہرائے گا پرچم سبز ہلالی, رخ اپنا بدل کر امرتسر سے بہے گا سندھو ندی. پھر صدیوں صدیوں تک نہرو جیسا شیطان نہ ہوگا. کشمیر تو رہے گا, ہندوستان نہیں ہوگا. جی ہاں جناب صدر, ہم آزاد ہیں.